بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نکل آیا ہے. آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. یوں تو سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ خاص دن ایسے ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور اس نسبت کی برکت سے وہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہو جاتے ہیں. پورے سال میں مختلف ایسے دن ہیں جو اہمیت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اور یہ سلسلہ شعبان سے شروع ہوتا ہے اور محرم پہ آگے ختم ہوتا ہے. ہم غور کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ شعبان کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. شعبانی کے مہینے میں شب برات آتی ہے. اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کی تراویح سنت ہے. رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے. شوال کا مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے. اللہ فرماتا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں. تو شوال یہ حج کا مہینہ ہے. حج ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں. یہ جو مہینہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن حج کا مہینہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے. شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، تقریباً 1.25 مہینے تک یہ حج کا مہینہ ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی حج کرنا چاہے، چاہے وہ حج افراد ہو، حج تمتع ہو، اور حج تمتع، حج افراد اور حج قران، کوئی بھی حج کرنا چاہے تو شوال کے مہینے سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. 1 شوال کے بعد سے وہ حج کا احرام پہن سکتا ہے، باندھ سکتا ہے. اگر کوئی رمضان میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ حج کا مہینہ نہیں ہے. کوئی شعبان میں باندھنا چاہے تو منع نہیں باندھنا ہے اس کو. ہاں، کوئی شوال کے مہینے میں، عید کے مہینے میں، عید کے 1 تاریخ کے بعد سے وہ احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے وہ، کیونکہ شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہے. آج آسانی ہو گئی ہے
بہت آسانی ہو گئی ہے کہ انسان ہندوستان میں وضو کر کے جہاز میں بیٹھ کر کے اس وضو سے وہ سعودی عرب میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. اتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک عربی ادیب ہے علی الطنطاوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بات لکھی، خسرنا ربحنا الوقت وخسرنا العواطف والتأملات. انہوں نے لکھا کہ ہم نے وقت سے فائدہ اٹھا لیا لیکن ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو کھو دیا. پہلے پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پہ لوگ بیٹھ کر کے حج کرنے جاتے تھے، ایک انتظار ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اوپر سے دھوپ، نیچے ریگستان، اور بس ایک بندہ اللہ کی محبت میں تلبیہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ جو انتظار کی کیفیت ہوتی تھی، وہ جو مزہ ہوتا تھا، وہ آج وہ مزہ ختم ہو گیا. ہم نے وقت سے فائدہ اٹھا لیا، وقت ہمارا بچ گیا کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں آدمی سعودی چلا جاتا ہے. یہاں سے ہمارا وقت تو بچ گیا لیکن وہ پہلے جیسے جذبات نہیں رہے، وہ پہلے جیسے احساسات نہیں رہے. تو آج ہم نے بہت ترقی کر لی، جلدی پہنچ جاتے ہیں ہم. لیکن پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹ کی سواری کرتے تھے. تو شوال سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر شوال کا کوئی احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے وہ. تو شوال کا مہینہ بھی حج کا مہینہ. اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے جسے ہمارے معاشرے میں خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے. یعنی اس میں کچھ نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ نہیں ہے، خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے. جبکہ ایسا نہیں. ذی قعدہ کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں جتنے عمرے کیے، ہر عمرہ اپنے ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے. چاہے وہ عمرۃ القضاء ہو، چاہے وہ حج کا عمرہ ہو. ذی قعدہ یہ خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہمارے ہاں عورتیں عام طور پہ کہتی ہیں عید بقرعید خالی کا مہینے سے کہتی ہیں کہ شادی بیاہ نہ کرو، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، نحوست سمجھتی اس مہینے کے اندر. یہ غلط ہے. ایسے ہی بقرعید تک شادی بیاہ کر لو، محرم میں شادی بیاہ نہیں کرنا ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا، مہینے کا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا. بذات خود اس دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ ہی برکت ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ نے کسی دن کو منحوس نہیں قرار دیا. منحوس ہمارا وہ دن ہو سکتا ہے، وہ دن ہمارا منحوس ہو سکتا ہے جس دن ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. وہ دن ہمارا منحوس ہو سکتا ہے جس دن ہم نے نمازوں کو چھوڑا. وہ دن ہمارا منحوس ہو سکتا ہے جس دن ہم نے والدین کی نافرمانی کی. وہ دن ہمارا منحوس ہو سکتا ہے جس دن ہم نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا یا گناہ صغیرہ کر لیا. دن کوئی بذات خود منحوس نہیں ہے. ہمارے اعمال اس کو منحوس بنا سکتے ہیں، ہمارے کردار اس کو منحوس بنا سکتے ہیں. کوئی دن بذات خود منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے. یہ جہالت کی باتیں ہمارے درمیان رائج ہو گئی ہیں کہ ذی قعدہ کا مہینہ خالی مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہ کرو، اس میں خوشی کا پروگرام نہ کریں تو بالکل خالی ہے. ذی قعدہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے. ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ. اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینہ قابل احترام ہیں. اللہ رسول قرآن یہ بتا رہا ہو اور ہم اس کو خالی مہینہ کہیں. ہمارے نبی اس مہینے میں عمرے کر رہے ہوں، ہم اس کو خالی مہینہ سمجھتے ہیں. یہ جہالت کی باتیں ہیں. اور ماشاءاللہ یہ سب چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. پہلے بہت زیادہ یہ چیزیں تھیں. اب جیسے جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں، علم آ رہا، ان چیزوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان چیزوں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. تو شوال کے بعد ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ کا مہینہ. یہ مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے ابتدائی 10 دن جو ہیں، آج 1 سے لے کے 10 دن کے بعد بقرعید ہے، عید قربا ہے، 10ویں تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے. یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ان 10 دنوں کو اشرع ذی الحجہ کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی 10 دنوں کی. یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے مفسرین کہتے ہیں
وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں سے مراد یہی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے جو بیچ کا دن ہے یہی مراد اس سے۔ اللہ فجر کی قسم کھاتا ہے کیونکہ اس سے مراد ہر دن کی فجر ہو سکتی ہے۔ ہر آنے والا دن ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، ہر آنے والا دن اللہ کی قدرت کی نشانیاں لے کر کے آتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فجر کی جو قسم کھائی ہے ہر دن کی فجر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے، کیونکہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الفجر عام فجر نہیں ہے، بلکہ یہ فجر ہے عید الاضحیٰ، قربانی کا دن جو ہے عید الاضحیٰ کی فجر، کیونکہ یہ منفرد فجر پورے سال میں یہ فجر ایسی آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی فجر ایسی آتی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہوتی ہے۔ یہ پورے سال میں واحد تنہا ایک ایسی فجر ہے، ایک ایسی صبح ہے جس کی رات نہیں ہوتی۔ آج جمعہ جو رات گزر گئی وہ جمعہ کی رات تھی، یعنی سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے جمعہ کے دن، اگر کوئی کل رات مغرب بعد ہی پڑھ لے تو ہو جائے گا۔ سورج ڈوبنے کے بعد کل یہ جمعہ کی رات تھی، اب جو رات آئے گی سنیچر کی رات ہوگی۔ لیکن عید الاضحیٰ کی جو صبح تھی اس کی کوئی رات نہیں ہوتی، اس کی کوئی رات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو رات پہلے گزرتی ہے وہ عرفہ کی رات ہوتی ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی 2 راتیں ہوتی ہیں، اس کے پہلی والی بھی اس کی بعد والی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ جو وقوف عرفہ ہوتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ۔ عرفات کے میدان میں حاجی جاتے ہیں، وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہاں سے کوچ کیا جاتا ہے۔ وہ یہاں تک کہ ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب اس وقت سے لے کر مغرب تک فری ہے آدمی صرف دعا کرنے کے لیے۔ عصر کے کو مقدم کر دیا گیا تاکہ زیادہ زحمت نہ ہو کہ ظہر پڑھ لیا اب عصر کی بھی تیاری کرنا ہے، نہیں عصر بھی ظہر کے ساتھ پڑھ لو۔ اب اول وقت میں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لی گئی، مغرب تک فارغ ہے حاجی صرف وقوف کرنے کے لیے، کیونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ۔ یہ اگر فوت ہو گئے تو حج نہیں ہوگا، اس لیے اس میں اتنا وقت دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دن میں عرفات نہ پہنچ پائے، 9 تاریخ کے دن میں نہ پہنچ پائے، رات میں پہنچے مغرب بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے تک پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، اس کا وقوف مان لیا جائے گا، کیونکہ یہ رات ذی الحجہ کی رات نہیں، یہ رات عرفہ کی رات ہے۔ تو ایک دن پہلے بھی عرفہ کی رات اور آنے والی بعد بھی عرفہ کی رات مان لی گئی حاجیوں کے آسانی کے لیے کہ اگر کوئی نہ پہنچ پائے دن میں رات ہی میں چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، کیونکہ 9 تاریخ کا جو وقوف عرفہ ہے اس حج کا سب سے رکن اعظم ہے۔ سعودی عرب کی طرف جو پابندی ہوتی ہے کہ مقامی لوگ حج نہیں کر پائے، بہت سختی ہوتی ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، صرف عرفہ والے دن تک۔ حج تو 10 کو بھی ہوتا ہے، 11 کو بھی شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے، 12 کو بھی مارا جاتا ہے، 13 کو بھی مارا جاتا ہے، لیکن جب وقوف عرفات ہو گیا ادھر ڈھیل ہو جاتا ہے۔ اب آگے کیا کرو گے؟ حج ہوگا نہیں تمہارا۔ 9 تاریخ کو حج ہو گیا، پھر مارا ڈھیلا، اب کوئی آ رہا جا رہا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ورنہ اس سے پہلے بہت پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے اس دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں، پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو اتنی کثرت سے معاف کرتا ہو جتنا اللہ عرفہ کے دن معاف کرتا ہے۔ اور اس دن شیطان سب سے زیادہ جلا بھنا پھٹکارا ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت کو بارش کی طرح برستے دیکھتا ہے، لوگوں کی مغفرت ہوتے دیکھتا ہے، اس لائن سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ عرفہ کا وقوف کریں، تو اسی 9 تاریخ کو ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ نے
جو قرآن میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی والشفع والوتر شفع کہتے ہیں جفت کو اور وتر کہتے ہیں طاق کو جفت اور طاق بعض مفسرین نے کہا ہے جفت سے مراد 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی قربانی ہوتی ہے کیونکہ 10 اس کا جوڑ ہے اور وتر کہتے ہیں 9 تاریخ کو یعنی یوم عرفہ کو بولتے ہیں وتر کیونکہ اس میں کوئی جوڑ نہیں 9 تاریخ یہ طاق ہے بعض مفسرین کہتے ہیں شفع وتر سے مراد نمازیں ہیں بعض نمازیں جفت ہیں بعض طاق ہیں جیسے ساری نمازیں فجر ظہر عصر عشاء سب جفت ہیں 4 رکعت 2 رکعت لیکن مغرب نماز طاق ہے بعض نے کہا شفع وتر سے مراد یہ نمازیں ہیں بہرحال تو یہ 10 دنوں کے اللہ نے جو قسم کھائی ہے یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں یہ 10 دن آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا ان 10 دنوں میں ہر عبادت ہوتی ہے پورے سال میں ہر تمام عبادت یہ اکٹھا ہو سکتی ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ زکات خیرات کر سکتے ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں لیکن آپ حج نہیں کر سکتے آپ حج نہیں کر سکتے یہی وہ 10 دن ہے ذی الحجہ کے جس میں ہر عبادت آدمی کر سکتا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں آپ قربانی کر سکتے ہیں آپ جو ہے حج کر سکتے ہیں اور ایام تشریق جو ہر نماز کے بعد واجب ہے پڑھنا اللہ اکبر وہ بھی اسی میں کرتے ہیں پورے سال نہیں انہیں 5 دنوں میں کرنا اس کو بھی تو معلوم ہوا کہ تمام عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں یہاں پر آ کر کے اللہ نے 10 دنوں کی جو قسم کھائی ہے ساری عبادتیں آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے یہ 10 دن جو ہیں اس میں ہر دن روزے کا ثواب پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اس میں رات کا قیام لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے بخاری شریف کی روایت ہے ترمذی شریف کی روایت ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بخاری شریف کی روایت میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد کرنا بھی آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کہ کوئی اپنی جان مال کے ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں جائے اور وہ جان بھی نشاور کر دے مال بھی نشاور کر دے نہ اس کے پاس مال بچے نہ جان بچے وہ بڑھ جائے گا خالی بس ورنہ ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ رمضان مبارک سے زیادہ اہم ہے یہ 10 دن جو ہیں ان میں عبادت کرنا اللہ کو رمضان مبارک میں عبادت سے زیادہ پسند ہے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرہ ان 10 دنوں سے افضل ہے لیکن رمضان کے دنوں سے یہ 10 دن زیادہ افضل ہے رمضان کا آخری عشرہ ان 10 دنوں سے افضل یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے یہ رمضان کے دنوں سے افضل ہے یہاں تک لکھا ہے اتنے اہم ہیں یہ دن جس سے ہم گزر رہے ہیں گزرنے والے ہیں تو روزہ رکھنے کا اس حکم ملا کہ آدمی روزہ رکھے اور روزے کا ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے برابر تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 تاریخ عصر تک پڑھی جاتی ہے ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور آہستہ آواز سے پڑھے لیکن نفلی طور پر ان 10 دنوں میں تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اہتمام ہونا چاہیے تکبیر کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد یہ 10 دنوں خوب پڑھنا چاہیے اس کو واجب ہے عرفہ کے دن 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک
تو روزہ رکھے گا تو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب. رات میں جاگے گا شب قدر کے برابر جاگنے کا ثواب اس کو ملے گا. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ راتیں شب قدر نہیں ہو جائیں گی لیکن ثواب اتنا مل جائے گا. جیسے قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرے اس کا جو فضیلت اپنی جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیں گے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب 3 مرتبہ قل اللہ پورے قرآن کا برابر نہیں ہو سکتا لیکن ثواب اللہ دے دیتا ہے. ایسی کوئی نہ سمجھے راتیں شب قدر جیسی ہو گئی. اللہ ثواب دے رہا ہو. تو ان 10 دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. سب سے نمبر 1 کی ان 10 دنوں میں کم از کم گناہ نہ کریں. اگر نیکی کام نہیں کر پا رہے تو گناہ ہی نہ کریں. ہم ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, روزہ رکھنے کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں. نہ ہو سکے تو کم سے کم عرفہ کے دن کا روزہ, 9 ذی الحجہ کا روزہ جس ملک میں جس دن پڑے. سعودی عرب میں 1 دن پہلے پڑ جاتا ہے, ہمارے 1 دن بعد پڑ جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے اس دن کے حساب سے آ جائے کہ اس دن کے حساب سے آ جائے. حاجی عرفات کا وقوف 1 دن پہلے کریں گے, ہمارے 1 دن بعد آئے گا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس دن کی جو 9 تاریخ ہے وہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہے. اس دن کی جو 10 تاریخ ہے وہ ہمارے لیے قربانی کا دن ہے. دوسرے ملک سے مطلب نہیں ہے. کم از کم ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کے روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. 1 دن کا روزہ 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف, 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے. پچھلے گناہ بھی معاف, اگلا گناہ بھی معاف. ایک مولانا نے اس حدیث پہ استدلال کرتے ہوئے کہا, تقریر میں نے سنا, استدلال کرتے ہوئے اس حدیث پہ کہنے لگے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عرفہ کے روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف کرے گا, تو جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھے گا وہ اگلے 1 سال تک نہیں مرے گا, کیونکہ جب زندہ رہے گا تبھی تو گناہ ہوگا اس سے. مر جائے گا تو کون سے گناہ کرے گا. تو نبی نے فرما دیا 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ اللہ معاف کر دے گا, تو 1 سال تک وہ نہیں مرے گا. اب جو یہ چاہتا ہم کو نہیں مرنا 1 سال تک, ہم کو زندہ رہنا 1 سال تک, ہم کو نہیں مرنا. عام آدمی تو ہو سکتا ہے گھبرا کے گئے مر جائیں. مولانا لوگ تو بہت آرام سے رہتے ہیں ماشاءاللہ, بڑھیا کرتا پاجامہ بہترین گرش مارا ہوا اور بالکل وائٹ کلر کا, اور آرام سے مولانا لوگ بالکل رہتے ہیں, وہ تو نہیں مرنا چاہیں گے. جو چاہتا ہے جینا, نہیں مرنا چاہتا وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے. 9 تاریخ کا روزہ رکھے, اس کی موت نہیں آئے گی 1 سال تک. پھر اگلے سال تک لے, پھر 1 سال تک کھان سے گھومے ہو, پھر روزہ رکھ لے, پھر 1 سال کھان سے گھومے ہو, نہیں مرے گا. باقر بھائی کو مزہ آ گیا ہے, بوڑھے ہو گئے لیکن اب ان کو نسخہ مل گیا ہے, اور ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں اسی ماہی میں نہیں, یعنی جینے کا نسخہ مل گیا کہ 1 سال ہم مر رہے لیجیے, آؤ ملک موت دیکھتے آؤ, ہم روزہ رکھ لے رہے. مولانا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ والے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا, 120 سال میں ان کی موت نہیں آئی. ہر سال روزہ رکھتے ہیں ان کی موت نہیں آئی. 120 سال عمر ہو گئی. ایک دن غیب سے ایک آواز آئی کہ اللہ کے بندے تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے, میرے پاس نہیں آنا چاہتے, مجھ سے ملاقات کا شوق تمہیں نہیں ہے. اس سال میں اللہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے, روزہ نے رکھا, انا للہ ہو گیا. تو کوئی ضروری نہیں بالکل صحیح ہو. ایک عالم نے اپنی تقریر میں بات کہی ہے, اور سوچنے والی بات یہ کہ جب نبی نے فرما دیا 1 سال اگلے 1 سال پچھلے, نبی کی زبان سے نکل گیا تو 1 سال آدمی گناہ زندہ رہے کبھی نہ گناہ نہیں کرے گا. پھر بھی کم از کم ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے عرفہ کے دن کا اگر ہم روزہ رکھیں. تو یہ بہت اہمیت کے حامل دن ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے.
غلطی علماء کی ہے کہ اتنی تفصیل سے بتاتے بھی نہیں ہیں. عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ 10 دن جو ہیں رمضان میں آدمی گناہوں سے بچ جائے گا, رمضان میں عبادت کر لے گا آدمی, لیکن ذی الحجہ کے 10 دن میں کوئی ماحول نہیں ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان 10 دنوں کو, کوئی نہیں جانتا کہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں. ان میں روزہ رکھنا سارے روزوں کے برابر ثواب, اس میں رات میں جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ثواب, کوئی جانتا ہی نہیں اس چیز کو. عرفہ روزہ رکھنے کے 9 ذی الحجہ کا 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا, نہیں معلوم ہمیں. تو روزہ 9 ذی الحجہ تک رکھنا ہے. 10ویں تاریخ جو آئے گی وہ عید الاضحیٰ کی ہوگی, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے, ایک عید کا دن اور 4 دن یہی 10, 11, 12, 13 جس دن تک تشریق ایام تشریق جو ہے, ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, منع ہے. عید میں ایک دن کا, اس سے پتہ چلا عید کے دوسرے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. عید کے دوسرے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ پتہ چلا کہ عید کا دن نہیں ہو سکتا. عید کا دوسرا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا, کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھ سکتے ہیں. جس دن عید ہوگی ہماری اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, چاہے عید ہو یا بقرعید ہو. عید کے دوسرے دن روزہ آپ رکھ سکتے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ عید کا دن اب نہیں ہے. ہمارے جو مزاج بن گیا 3 دن کا الگ الگ کپڑا پہن کے لوگ گھومتے ہیں, یہ زیادتی ہے. عید کے ساتھ زیادتی سمجھ لیجیے آپ. یہ 3 دن کا جو میلہ لگتا ہے 3 دن لوگ عید سمجھتے ہیں, 3 دن گلے ملتے ہیں, 3 دن مبارکباد دیتے ہیں, زیادتی ہے 3 میں. اگر عید کا دن ہوتا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے آپ. لیکن شوال میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ یہ بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن ضرور رکھو, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. دوسرے دن کہتے ہیں ضرور رکھو, چاہے پھر چھوڑ رکھ دینا, یہ بھی غیر ضروری. تو عید کے دوسرے دن جب ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارے عید کا دن نہیں ہے. عید الفطر صبح سے لے کے سورج غروب ہونے تک, سورج ڈوب گیا اب مبارکباد دینا, گلے ملنا, یہ سب صحیح نہیں ہے کیونکہ عید کا دن ہمارا ختم ہو چکا ہے. ایسے آپ کسی سے میرے والد بات ہے, لیکن عید سمجھ کر اگلے دن الگ کپڑا سلانا, اس کے بعد اور الگ اچھا کپڑا سلانا سسرال جانے کے لیے, یہ سب صحیح نہیں. یہ عید 3 دن جو مزاج ہے اس کو دماغ سے نکال دیجیے. اگر آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ. ایسی کوئی زندگی گزار کا چلو چھٹی کر لیا, عید ہماری سوچی میں 2 دن اور چھٹی تو کوئی حرج نہیں, لیکن آپ عید 3 دن سمجھ کے کریں تو یہ بدعت ہو جائے گا. عید کا دن خالی ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے, باقی ادھر 4 دن 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا منع ہے. اور یہ جو 4 دن ہیں اس میں یہ کہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے. یہ کھانے پینے کے دن اور مہمانی کے دن ہے, اللہ کے یاد کرنے کے دن ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں ان دنوں میں, خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اسی لیے نماز کے بعد ذکر کرایا جاتا ہے تاکہ یہ ذکر یاد رہے, دن بھر یہ ذکر کریں ہم. ایک بات اور ہے کہ چاند نکلنے سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے جس کو قربانی کا ارادہ ہو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے, یہ صرف مستحب ہے. لیکن اگر غیر ضروری بال صاف کیے 40 دن گزر گئے اور صاف نہیں کیا تو گنہگار ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے پہلے وہ کام کریں, مستحب کے عمل بعد میں کریں. غیر ضروری بال ناخن اگر 40 دن زیادہ ضرور ہے کہ ہفتے میں صاف کرے, آدمی 15 دن میں صاف کرے, 2 ہفتہ میں صاف کرے, مہینے میں لاسٹ ہے 40 دن. 40 دن گزرنے کے بعد اگر صفائی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. ہمارا حال یہ ظاہر تو بڑا اچھا بنائے رہتے ہیں. بعض لوگ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے چہرے میں پھوڑا چلاتے ہیں, مار پھوڑے پہ پھوڑا, پھوڑے پہ پھوڑا چلاتے ہیں کہ مجال ہے کوئی ایک بال جھانکنے پائے باہر. روزانہ صبح پہ پھوڑا چلاتے ہیں کہ کہیں کوئی بال باہر نہ جھانکنے پائے. اندر کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے جو ہے کبڈی کھیل رہے ہوں, اندر کون دیکھ رہے ہیں اس کو؟ چہرے تو دنیا دیکھتی ہے, اس کو کون دیکھنے جاتا ہے؟ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. یہ ہم متاثر یہود و نصارہ سے متاثر ہوئے کہ خالی جو ہے چہرہ چکنا لو, اندر غلاظت گندگی بھری رہے, کون دیکھنے والا آتا ہے؟ ہمارے یہاں طہارت ہے, نظافت ہے, پاکی ہے, ہر چیز ہے.
تو یہ مستحب درجہ ہے کہ ناخن بال نہ کاٹے، لیکن اگر 40 دن ہو گئے چاند نکل آیا اس کے لیے ضروری ہے پہلے جا کے بال صاف کرے، ناخن کاٹے، اس کے بعد پھر جا کے پہلے جو ضروری اس پہ عمل کرے۔ تو یہ 10 دن جو ہے بڑے اہمیت کے حامل ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، ان کا ہم اہتمام کریں کم سے کم۔ نہیں معلوم تھا پہلے بھی بتایا جا چکا، ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں بتایا، پہلے بھی بار بار ہم نے بتایا اس بات کو، پھر ہم تفصیل کے ساتھ بتا دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو غیر ضروری روزے ہیں جن کا حدیث میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کی تو بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ جن روزوں کا تذکرہ حدیث سے ملتا میں دیکھتا ہوں ان کو لوگوں کو نہیں بتایا جاتا عام طور پر کہ بھائی یہ روزہ رکھ لو، یہ نفلی روزہ رکھ لو، ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا۔ غیر ضروری روزہ اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ روزہ رکھو اس سے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، حدیث میں ڈھونڈنے کے روزہ نہیں ملے گا آپ کو۔ جس کی اہمیت حدیث میں ہے اس کو نہیں بتایا جاتا، جس کی کوئی اہمیت نہیں اس کو زیادہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا، ترمذی شریف میں بھی اس کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ نے قرآن کی 10 دنوں قسم بھی کھائی ہے، ہم کم سے کم گناہ سے بچنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔